جب آندھی تھم گئی اس نے دیکھا کہ دوسرا جو اونٹ ہے وہ غائب ہے۔ اس کے اوپر اس کا 5 سال کا بیٹا تھا۔ اور پھر عزیزو اسی صدمے کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں 4 مہینے کے بعد یہ شخص جو ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اس نے وہ جو پیٹرول ڈالنے والا لڑکا تھا اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگی، اپنے خامد کو کہنے لگی کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تو وہ جو بھائی تھا نا اس نے کہا قاضی جو تم فیصلہ کرتے ہو کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں فیصلہ قبول کرتا ہوں آپ کا۔ اور وہ جو خاتون تھی اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج کا قصہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور یہ قصہ آج سے کوئی 75 سال پہلے سعودی عرب کے مشرق میں الاحساء کا شہر ہے، اور وہاں سے الخرج، یہ چونکہ 75 سال پرانی بات ہے، اس زمانے میں جو آج کل وسائل ہیں، گاڑیاں ہیں، موٹر کاریں ہیں، وہ تو نہیں تھی۔ وہاں کا رہنے والا ایک شخص جو ہے عزیزو، وہ الاحساء سے الخرج کی طرف روانہ ہوتا ہے 2 اونٹوں کے اوپر۔ اس کے ساتھ 2 اس کے بیٹے تھے، ایک بیٹے کی عمر 5 سال اور دوسرے کی بیٹی 3 سال تھی۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو جیسے منظور ہو انسان کی تقدیر، اس نے ایک اونٹ کے اوپر ایک بیٹے کو بٹھایا ہوا ہے اور دوسرے اونٹ کے اوپر آپ بھی اور دوسرے بیٹے کو بٹھایا ہوا ہے۔ اور ناظرین کرام، اس واقعے کے جو راوی ہیں وہ قاضی ہیں عبداللہ بن محمد بن عبید۔ ان کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ یہ انتہائی سمجھدار تھے، اور ان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ انہوں نے بیت اللہ شریف کے اندر 2 نمازوں کی جماعت کروائی، اور وہ اس طرح کہ یہ بیت اللہ شریف میں موجود تھے، قاضی تھے، معروف آدمی تھے۔ اتفاق کی بات کہ اس وقت حرم شریف کے امام بیمار ہو گئے یا کسی وجہ تشریف نہیں لائے، تو انہوں نے 2 نمازیں پڑھائیں۔ چنانچہ اس وقت شیخ صالح بن حمید حافظہ اللہ، بہت بڑی شخصیت ہیں، امام کعبہ ہیں جی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کے اندر ائمہ حرمین کے جو واقعات ہیں یا امام حرمین ہیں ان کے بارے میں پوری تفصیل لکھی ہے۔ میری خوش نصیبی ہے کہ امام صاحب نے مجھے بھی یہ کتاب دی تھی، کئی جلدوں کے اوپر ہے، خیر، اور اس کے اندر بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں ائمہ حرمین کے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ شخص، اور یہ شخص جو ہے اس کا تعلق مری قبیلے سے تھا۔ اب مری قبیلہ اس کو عام سمجھ لیجئے کہ یہ وہ قبیلہ تھا، بڑا مشہور قبیلہ، یعنی ذہانت، فطانت، اور اس کے ساتھ یہ کھوجی، اب کھوجی سمجھتے ہیں کہ انتہائی کیافہ شناس لوگ تھے۔ اچھا، اب میں واقعے کی طرف واپس جاتا ہوں۔ یہ شخص جو ہے اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ الاحساء سے الخرج کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور موسم ابھی اس طرح تھا کہ گرمی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، جس وقت وہ راستے میں تھا تو اچانک آندھی آ گئی، اور اس طرح کی خوفناک آندھی آئی کہ وہ دونوں اونٹ جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو گئے، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اب جس اونٹ کے اوپر خود تھا اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بیٹا تھا، بیٹھا ہوا تھا 3 سال کا، اس نے اپنی پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ کیوں جا رہا تھا وہاں پر۔ بہرحال جب آندھی تھم گئی اس نے دیکھا کہ دوسرا جو اونٹ ہے وہ غائب ہے۔ اس کے اوپر اس کا 5 سال کا بیٹا تھا۔ اب اس کو تلاش کر رہا ہے، ادھر تلاش، لیکن نہیں ملا۔ یہ دونوں شہروں کے درمیان ایک جگہ حرز، یہ چھوٹا تھا، ایک بستی ہے، اب تو خیر یقیناً بڑا شہر بن چکی ہوگی۔ بہرحال یہ شخص اگلا دن انتظار کرتا ہے، 1 دن 2 دن تلاش کرتا رہا۔ اب آندھی کی وجہ سے وہ جو اونٹوں کے چلنے کے نشانات تھے وہ بھی سارے ختم ہو چکے تھے۔ مایوس ہو کر واپس آ جاتا ہے، الخرج نہیں گیا۔ بہرحال ظاہر بات ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ماں کا کیا حال ہوگا جس کا 5 سال کا بیٹا جدا ہو جائے۔ چند دن گزرے، پھر اس نے کچھ اور لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، اپنے رشتہ داروں کو ساتھ لیا، اور پھر واپس اسی جگہ آیا جہاں پر اس کا اونٹ گم ہوا تھا۔ پورا اس نے علاقہ چھان مارا، تلاش کی،
पुलिस को रिपोर्ट की कि किसी तरीके से को पता चल सका, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। और फिर अजीज़ों, उसी सदमे के अंदर आप कह सकते हैं 4 महीने के बाद ये शख्स जो है जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वो फौत हो जाता है। लो जी, इस वाक़े को अजीज़ों 20 साल गुजर जाते हैं। अल्लाह ताला ने इसको औलाद पहले भी दी हुई थी और बाद में भी औलाद यानी बेटी पैदा हुई या बहरहाल औलाद थी उसकी। और भी हुआ यूँ कि इसकी एक बेटी शादीशुदा अपने खामद के साथ उम्रा करने के लिए जा रही है मक्का मुकर्रमा। रास्ते में एक शहर आता है, 2 आदमी जिस वक्त वहाँ पे गुजर रही थी तो एक पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल डलवाने के लिए उसके खामद ने गाड़ी रोकी और ये औरत जो कि यंग थी बिल्कुल, उसने वो जो पेट्रोल डालने वाला लड़का था उसकी तरफ देख के कहने लगी, अपने खामद को कहने लगी कि ये मेरा भाई है। उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा ये मेरा भाई है, इसकी शक्ल सूरत देखो। और नाज़रीन किराम, ये लड़की कौन थी? ये उसी शख्स की बेटी थी जिसके बारे में आपको बनाया कि ये मरी कबीला से हैं और ये इंतहाई क़ियाफ़ा शनास लोग हैं। लो जी, उसने उसको बुलाया, उसने कहा तू कहाँ से है? उसने कहा मैं यमन से हूँ। उसकी शक्ल सूरत लिबास, हाँ जी, वो सब कुछ यमन से, लेकिन वो लड़की जो है वो शोर मचा रही है, वो कहती है कि ये मेरा भाई है। खैर उसने उसके साथ उसने कहा कि अपना दिखाओ, ताबिया दिखाओ, अकामा दिखाओ। उसने अकामा देखा उसके ऊपर यमन। खैर ये चूँकि उम्रे के लिए जा रहे थे, उम्रे के लिए चले गए। जब वापस घर आए तो उसने आके अपनी माँ से कहा, अम्मा मैंने फ़लाँ जगह एक लड़के को देखा है जिसका शक्ल सूरत मेरे भाई से, वो मेरा भाई है, बस मैं इतना जानती हूँ। उसकी माँ ने कहा बेटी 20 साल हो चुके हैं, भाई तुम्हारा फौत हो चुका है, किस किस्म की बातें करती हो? कहने लगे मैं, मेरा तो दिल ये कहता है कि वो मेरा भाई है। बहरहाल अजीज़ों, इस वाक़े को 3 महीने गुजर गए। हुआ यूँ कि एक इन्हीं के कबीले का, मरी कबीले का एक शुरता पुलिस के अंदर, वो दौरिया उसको कहते हैं, पेट्रोलिंग कर रहा है, गाड़ी के अंदर बैठे हो अपनी गाड़ी में, और वहाँ उसी पेट्रोल पंप से गुजरा। और जिस वक़्त उसने उसी लड़के को देखा जिसको उस लड़की ने देखा था, वो पेट्रोल डाल रहा है, तो उसने उसकी शक्ल देख के कहने लगा कि ये हमारे कबीले का है, ये हमारे ख़ानदान में से है। उसको नहीं पता कि ये लड़की मेरी अजीज़ा जो है वो 3 महीने पहले उम्रा करते हुए जब गाँव से गुजरी है तो वो इसको देख के गई। उसको बिल्कुल नहीं पता इस बात का। ये चूँकि शुरता था, उसने बात सुनो, उसने कहा अपना अकामा दिखाओ। अकामा देखा, उसकी उम्र 25 साल थी और उस लड़के की जो गुम हुआ था उसकी उम्र भी 25 साल थी। उसकी शक्ल सूरत। उसने कहा ऐसा करो, कहाँ से आए हो? उसने कहा यमन से आए हूँ। अच्छा, उसने उसके इब्तदाई तहकीक की। देखो, उसने कहा मैं तो यमन से हूँ, मैं अकामे पर हूँ, रस्मी तौर पर हूँ, लीगल हूँ, इलीगल नहीं हूँ। खैर उसने कहा मेरी गाड़ी में बैठो। उसको पुलिस स्टेशन ले आया। लो जी, पुलिस स्टेशन आके उसने तहकीक की उसके साथ। उसने कहा नहीं, मैं यमन में पैदा हुआ हूँ, यमन के अंदर मेरा बड़ा भाई है, फलां शहर में है। उसको बुला लिया गया, वो आ गया। उसने कहा कि यह लड़का तुम्हारा भाई नहीं है। उसने कहा नहीं, मेरा भाई है, मैं किसी सूरत में उसको छोड़ सकता। अब ये लड़का जो है ये भी कहता है कि ये मेरा बड़ा भाई है, मैं उसका छोटा भाई हूँ। और नाज़रीन कराम, ये मुकदमा जो है जिनका ज़िक्र मैंने किया कि वो इमाम हरम 2 नमाज़ों के लिए शेख अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन उबैद काजी, मुकदमा इनके पास जाता है। इन्होंने क्या किया, उस लड़के की माँ को बुला लिया, उसकी बहन को बुला लिया। अब इब्तदाई तहकीक की तो वे बिल्कुल साफ पता चल रहा था कि ये लड़का इस खातून का बेटा है, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने क्या किया, उसने अहले क़ियाफ़ा को बुला लिया। लो जी, अहले क़ियाफ़ा ने आए, उन्होंने आके लड़के को देखा, लड़की को देखा, उसके बड़े भाई को देखा। अब उसका बड़ा भाई जो यमन से आया हुआ था और उसी ने इस लड़के को बुलाया था, उनकी आपस में बिल्कुल शक्ल सूरत नहीं मिलती है, और उस लड़की के साथ उसकी माँ के साथ उसकी शक्ल मिलती है। और नाज़रीन कराम, मैं कहता हूँ काजी भी अक्लमंद समझदार आदमी था, उसने जल्दबाजी से फैसला नहीं किया।
جو اس کا بڑا بھائی تھا لڑکے کا، جو کہ یمن سے آئے ہوئے تھے، اس نے کہا یہ میرا بھائی ہے، میں کسی صورت میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن مقدمہ جو ہے عزیزو اس وقت قاضی کے پاس تھا۔ قاضی نے جلسہ برخاست کر دیا، اس نے کہا اگلی پیشی پہ پھر آؤ۔ اگلی پیشی پہ آ گئے سارے، اور اس نے اس کے بڑے بھائی کو نا اس کو علیحدہ بلا لیا۔ اس نے کہا سچ سچ بتاؤ، یہ تمہارا کیا لگتا ہے کیا نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں میرا بھائی ہے، میں کسی صورت میں تنازل میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس نے کہا اچھا، پھر میں وہی فیصلہ کرتا ہوں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا تھا۔ اس نے اس لڑکی کی ماں کو بھی بلا لیا، بہن کو بھی بلا لیا، سارے آ گئے، اکٹھے آ گئے۔ کہا کہ میں وہی فیصلہ کرنے لگا ہوں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا تھا۔ وہ جو یمنی تھا وہ ان پڑھ آدمی، اس نے کہا وہ کیا فیصلہ کیا اس نے کیا تھا؟ اور ناظرین کرام یقیناً آپ نے یہ واقعہ سن رکھا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے پاس اسی قسم کا واقعہ آیا تھا۔ کہنے لگے ایسا کرتے ہیں کہ ایک بازو جو ہے نا وہ بڑے بھائی کو دیتے ہیں، اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، اور دوسرا بازو اس کا جو ہے وہ ماں کے ہاتھ میں ہے، اور وہ دونوں اس کو کھینچیں پکڑیں کہ تلوار کے ساتھ اس کے دو حصے کر دیتے ہیں، ایک حصہ وہ لے جائے ایک حصہ وہ لے جائے۔ اب جس وقت یہ فیصلہ کیا تو وہ جو بھائی تھا نا اس نے کہا قاضی جو تم فیصلہ کرتے ہو کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں فیصلہ قبول کرتا ہوں آپ کا۔ اور وہ جو خاتون تھی اس نے چیخنا شروع کر دیا، اس نے کہا بالکل نہ کرنا، اس کو زندہ رہنے دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، دے دو اس کو، لیکن اس بچے کو زندہ رہنا چاہیے۔ اور اس موقع پر قاضی نے فیصلہ دیا، اس نے کہا یہ بچہ جو ہے یہ اس یمنی کا بھائی نہیں ہے بلکہ اس خاتون کا بیٹا ہے، اور یہ اس کے حوالے دیا جائے گا۔ چنانچہ بچے کو اس کی ماں، اس کے بہن اور اس کے جو دوسرے رشتہ دار تھے ان کے حوالے کر دیا گیا، اور وہ بچہ جو ہے وہ آج بھی سعودی عرب کے اندر سعودی شہری کی حیثیت سے معزز اور مکرم بن کے رہ رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو کھوجی ہوتے ہیں یا اہل قیافہ ہوتے ہیں، یعنی دور سے ایک نظر اس کی بہن نے دیکھا اور اس کے ساتھ اس نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ یہ خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں جو بعض قبائل میں آج بھی پائی جاتی ہیں۔